پیغمبر اکرم کے جانے کے بعد اس دین کا کیا ہوگا؟ کیا اس دین کے لیے آپ نے کوئی جانشین مقرر کیا یا نہیں کیا، یا آپ کو کرنا چاہیے مقرر یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ بات جب طے ہو گئی کہ یہ دین الہی ہے اور اللہ نے بھیجا ہے اور اسی کو یہ ضروری ہے کہ بھیجے قوانین کو، تو جب دین الہی ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا انتظام اس دین کا خود اللہ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ تین صورتیں سپوز کرتے ہیں، تین صورتیں فرض کرتے ہیں کہ اس جانشینی کے حوالے سے پیغمبر اکرم نے، پہلی صورت تو ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ کچھ نہیں کہا، چلے گئے بس یوں ہی خاموشی کے ساتھ، یا یہ دوسری صورت یہ کہ ہو سکتا ہے آپ نے امت کے حوالے کر دیا ہو کہ ٹھیک ہے میں نے جو ہے یہ کام جانشینی کا تم لوگوں کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، جس کو سمجھ میں آئے تم بنا لینا۔ پھر صورت یہ کہ پیغمبر نے جانے سے پہلے اپنے جانشین کو، اپنے خلیفہ کو، اپنی جگہ پر بیٹھنے والے کو معین کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے جانے کے بعد اس دین کا کیا ہوگا؟ کیا اس دین کے لیے آپ نے کوئی جانشین مقرر کیا یا نہیں کیا، یا آپ کو کرنا چاہیے مقرر یا نہیں کرنا چاہیے، یا امت کے حوالے کر کے چلے گئے آپ یوں ہی، یا مثلاً کچھ نہیں کہہ کے گئے، بالکل خاموشی کے ساتھ چلے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ ان ساری باتوں پر آج ہم گفتگو کریں گے آپ کی خدمت میں کہ کیا ہونا چاہیے جانشینی کے مسئلے کو، کہ یہ دین الہی ہے، یہ انسان کی وہ نہیں ہے، پیداوار نہیں ہے، انسان نے نہیں بنایا، یہ خالق نے، یہ اللہ نے اس دین کو بنایا، ان قوانین کو بنایا زندگی گزارنے کے لیے، اور اس پہ ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں، دلیلیں قائم کر چکے ہیں کہ نہیں، اس دین کو الہی ہونا چاہیے، انسان نہیں بنا سکتا کیونکہ وہ نہیں جانتا اپنے بارے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات جب طے ہو گئی کہ یہ دین الہی ہے اور اللہ نے بھیجا ہے اور اسی کو یہ ضروری ہے کہ بھیجے قوانین کو، تو جب دین الہی ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا انتظام اس دین کا خود اللہ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ جب دین الہی ہے تو ابتدا سے لے کے انتہا تک سارا انتظام الہی ہونا چاہیے۔ اب اس پس منظر میں، اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنے جانے سے پہلے اس مسئلے کو کس طریقے سے سلجھایا یا نہیں سلجھایا۔ آپ ہم کو یہ بتائیے کہ خود پیغمبر کی جانشینی کے حوالے سے کوئی ذمہ داری بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی؟ سوال ہے کہ ایک وہ ذات جو سید المرسلین ہے، جو نمائندہ خدا ہے، جس کی نبوت کو ہم ثابت کر چکے ہیں، جو افضل الانبیاء ہے، جو اشرف الموجودات ہے، جو اول الموجودات ہے، جو موجود اول ہے، جو عقل اول ہے، ایسی ذات جس کے اندر تمام تر صفات جمع ہیں، کیا وہ اپنی زندگی میں ایک دین کے لیے خدمت کرے، ایک دین کو پھیلائے، ایک دین کی تعلیمات کو عام کرے، اور اس کے بعد جب دنیا سے جانے لگے تو خاموشی سے چلا جائے، اس کے بارے میں کچھ نہ کہہ کے جائے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، انسانی عقل اس بات کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ آئیے ہم تین صورتیں سپوز کرتے ہیں، تین صورتیں فرض کرتے ہیں کہ اس جانشینی کے حوالے سے پیغمبر اکرم نے، پہلی صورت تو ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ کچھ نہیں کہا، چلے گئے بس یوں ہی خاموشی کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا آپ نے کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا۔ اس دین کا کیا ہوگا جس کو اتنی محنتوں سے پھیلایا، بتایا، اتنی قربانیاں دیں، سب کچھ کیا، اب کیا ہوگا؟ پر خاموشی سے چلے گئے۔ کتنی عجیب بات ہے، یعنی یہ بعید ہے، یہ بات عقل میں نہیں آتی ہے کہ
پیغمبر اور نبی جیسا انسان جس کو اللہ نے منتخب کر کے بھیجا ہو وہ یوں ہی چلا جائے. اور اللہ سے بھی بہت بعید ہے یہ بات. جو حکیم ہے، جس کے بارے میں اتنی صفتیں ہم نے پڑھی کہ وہ دین کو اس طریقے سے پہنچائے اور اس کے بعد وہ خاموشی سے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لے، اس کا کوئی انتظام نہ کرے. تو پہلی صورت تو یہ کہ مثلا انہوں نے کچھ نہیں کیا، چلے گئے، جو کہ سمجھ میں نہیں آتی. یا یہ دوسری صورت یہ کہ ہو سکتا ہے آپ نے امت کے حوالے کر دیا ہو کہ ٹھیک ہے میں نے جو ہے یہ کام جانشینی کا تم لوگوں کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، جس کو سمجھ میں آئے تم بنا لینا، جو سمجھ میں آئے وہ کر لینا. کتنی عجیب بات ہے کہ دین الہی ہے. ابھی تک جو انتظام ہے اس دین کے بارے میں اس میں بہت سختی کے ساتھ عصمت کو ہم ملاحظہ کر رہے ہیں. بہت کڑی نظر ہے کہ جس شخص کو نمائندہ بنا کے بھیجا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے وہ معصوم ہو، ہر طریقے کی خطا، ہر طریقے کے گناہ، صغیرہ کبیرہ، سہوی عمدی، ہر چیز سے پاک و پاکیزہ، یعنی اتنا سخت پہرا. اور پھر اچانک یہ ہو جائے کہ صاحب میرے جانے کے بعد تم چاہے جس کو بنا لینا. کتنی عجیب بات ہے. ممکن نہیں ہے، کیونکہ امت میں کیسے کیسے لوگ ہیں آپ کو معلوم ہے. کتنے پست لوگ بھی تھے، کتنے خطا کار اور گنہگار افراد بھی تھے، کیسے کیسے منصوبے والے تھے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ ایک لمحے کے لیے کوئی بھی صاحب عقل سلیم، کوئی بھی عقل سلیم اور فکر سلیم رکھنے والا شخص اس بارے میں جب غور کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، نہ پیغمبر یوں ہی چھوڑ کے جا سکتے ہیں بلا تکلیف، بغیر کسی چیز کو معین کیے ہوئے خاموشی سے چلے جائیں. اور یہ بھی بعید ہے کہ وہ امت کے حوالے کر جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ امت معصوم نہیں ہے، امت میں خطا کار ہیں. اور چلیے اگر امت کے حوالے ایک لمحے کے لیے فرض بھی کر لیں کہ مثلا اکثریت جو ہے مثال کے طور پر اس کو طے کر لے، تو اکثریت جو ہے وہ ایک پرابلم کا سلوشن تو دے سکتی ہے. یعنی ایک راہ حل تو بہرحال ایک مجبوری میں نکالا جا سکتا ہے اکثریت کے ذریعے سے، جیسے کہ نکالا جاتا ہے. لیکن حقانیت تک پہنچنے کا ذریعہ اکثریت نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے کہ سب کے سب وہ غیر حق پہ اجماع کر لیں، اتفاق کر لیں، کیونکہ معصوم نہیں ہے، کیونکہ خطا سے پاک نہیں ہے، کیونکہ منزہ نہیں ہے. اس واسطے یہ بہت بعید ہے کہ وہ امت کے حوالے. تیسری صورت یہ کہ پیغمبر نے جانے سے پہلے اپنے جانشین کو، اپنے خلیفہ کو، اپنے جگہ پر بیٹھنے والے کو معین کیا ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اچھا امامت کس کو کہتے ہیں؟ رسول کی جانشینی، رسول کی خلافت، جو امام بنے گا آپ کے بعد، جو خلیفہ بنے گا آپ کے بعد، جو آپ کے جگہ پر بیٹھے گا، جو آپ کی ذمہ داری کو سنبھالے گا، اس کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ امامت کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیے بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ امامت کا مطلب ہے صرف اور صرف دنیاوی حکومت کو چلانا، دنیاوی امور کو دیکھنا. کیا یہ بات صحیح ہے کہ صرف امامت کا تعلق، جانشینی رسول اکرم کا تعلق دنیاوی امور سے ہو؟ مجھے یہ بتائیے کہ خود رسول کا تعلق کن امور سے تھا؟ ان کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ کیا صرف ان کی ذمہ داری دنیاوی امور کو طے کرنا تھی، یا آخرت اور دنیا کی سعادتوں تک انسان کو پہنچانا تھا؟ غور کرنے کی بات ہے. اگر پیغمبر کی ذمہ داری یہ تھی کہ دنیا اور آخرت دونوں کی سعادتیں انسان تک منتقل کرے اور انسان کو وہاں تک پہنچائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول کی جگہ بیٹھے گا، جو جانشین ہوگا، جو ان کی جگہ پر آ کر کے بیٹھے گا، اس کی بھی یہی ذمہ داری ہوگی کہ وہ دنیا کی بھی سعادت انسان کو، انسان کے نصیب میں اور انسان کے پاس وہ اس کو لے کر کے آئے، اور آخرت کی سعادت کی بھی کوشش کرے کہ انسان وہاں تک پہنچے. یعنی دنیا اور آخرت دونوں طرح کی کامیابی کی ذمہ داری ہے جانشین رسول کے پاس، کہ وہ جس مقصد تک پیغمبر انسان کو لے جانا چاہ رہے تھے اور انسانیت کو لے جانا چاہ رہے تھے، اسی مقصد کے تسلسل کو آگے بڑھانا ہے امام کو بھی.
تو جب نبی کی جگہ پر کوئی آ کے بیٹھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دنیاوی امور کا اس سے تعلق نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت کا اس سے تعلق ہے، اور دونوں کے امور کی باغ دوڑ امام کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اور یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے پھر کہ جب دونوں طرح کے امور کی ذمہ داری ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے پیغمبر معصوم عن الخطا تھے، اسی طریقے سے امام کو بھی معصوم عن الخطا اور غلطیوں سے پاک صاف ہونا چاہیے۔ اور وہ کیسے ہو پائے گا؟ وہ تبھی ہو پائے گا کہ وہ خود اللہ کا بتایا ہوا شخص ہو، خود نبی کا بتایا ہوا شخص ہو، نہ کہ وہ جس کو امت منتخب کر لے، نہ کہ وہ کہ جس کو لوگ خود ہی چن لیں۔ اس بات کو، یہ آپ کے ذہن میں یہ بات راسخ ہونا چاہیے مضبوطی کے ساتھ کہ جانشینی کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ آپ اور میں زندگی میں اگر کوئی باغ سجاتے ہیں، کوئی باغ لگاتے ہیں، تو کیا اپنی زندگی میں جب اس دنیا سے جانے لگتے ہیں اس کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں؟ یعنی اس کے متعلق ہدایات کر کے جاتے ہیں، اس کے متعلق ذمہ داری کسی کو سونپ کے جاتے ہیں؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ہوں، ہم ہوں، ہر صاحب عقل جس نے کوئی باغ لگایا، کوئی گلشن سجایا، یا کسی کام کو اس نے شروع کیا اور ایک مرحلے تک پہنچایا، جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کی ذمہ داری ایک ذمہ دار ہاتھ میں دے کے جاتا ہے، اس کی ذمہ داریوں کو ایک معتبر شخص کے کاندھوں پہ ڈال کے جاتا ہے کہ تم کو دیکھنا ہے میرے بعد یہ کام، تمہارے ذمہ ہے، یہ میں نے جو اتنی محنت کی ہے اس کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا، تمہارے ذمہ ہے میرے مقصد کو آگے بڑھانا۔ تو عام انسان کا تو یہ عالم ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی چھوٹی سی محنت کو بھی بچانا چاہتا ہے بعد میں، اور پیغمبر کے بارے میں یہ خیال کہ وہ یوں ہی چلے گئے یا چھوڑ کے چلے گئے، یا ایسے غیر ذمہ دار لوگوں کے حوالے کر کے چلے گئے، کوئی مشخص نہیں کیا، معین نہیں کیا، چلو بس جیسے سمجھ میں آئے ویسا کر لینا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اور پلس یہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ نبی معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ علم غیب بھی رکھتا ہے، علم غیب بھی رکھتا ہے، اور واضح دلیلیں موجود ہیں، قرآن کی آیتیں موجود ہیں اور روایات موجود ہیں، اگرچہ کہ یہ علم غیب اذن خدا سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ علم غیب مستقل تو صرف اور صرف خدا کے پاس ہے، لیکن جس کو خدا چاہے وہ دے سکتا ہے، اسی لیے اس نے نبیوں کو دیا ہے، انبیاء کو دیا ہے۔ اور مثلا قرآن مجید کی آیت ہے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ وہ عالم الغیب اور غیب کا جاننے والا صرف خدا ہے، اور وہ جس کو خدا دے دے، رسول میں سے، نبیوں میں سے جس کو خدا دے دے۔ تو نبی اور رسول علم غیب رکھتے تھے یا نہیں کہ میرے جانے کے بعد امت اختلاف کا شکار ہوگی، امت اس قدر مسائل میں الجھ جائے گی، اتنے زیادہ اختلافات رونما ہو جائیں گے؟ اگر نہیں تھا علم غیب تو یہ قرآن کی آیتوں کا آپ کیا کریں گے؟ اور اگر تھا تو پھر علم غیب ہوتے ہوئے رسول کچھ نہ کر کے جائیں، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیے، ایک عام انسان بھی چاہتا ہے کہ اپنی محنت کو ضائع ہونے سے بچا لے، کسی معتبر ہاتھوں میں سونپ کے جائے، اور نبی جو کہ اشرف الموجودات، افضل الانبیاء، سید المرسلین، خاتم الانبیاء، اور علم غیب سے کے مالک، علم غیب سے جن کو پتا تھا کہ میرے بعد یہ سب ہوگا، تب بھی نہ کچھ کر کے جائیں، کتنی عجیب بات ہے، نہیں سمجھ میں آتی۔ تو ماننا پڑے گا کہ پیغمبر نے زندگی میں اپنے جانشین کو، اپنے خلیفہ کو معین کیا ہے۔ وہ کیسے معین کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کی خدمت میں بتاتے ہیں۔ مختلف روایتیں، مختلف دلیلیں ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ ایک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ مثلا سب سے پہلا مورد جو ہے وہ ہے حدیث غدیر، مشہور ترین اور معروف ترین واقعہ
غدیر خم میں آپ نے معین کیا. آپ خطبہ غدیر کو پڑھیں اور دیکھیں پیغمبر نے کس جگہ سے بات کو شروع کیا ہے، اور پیغمبر کی نگاہیں کتنی دور تک دیکھ رہی تھیں، اس خطبے سے سمجھ میں آتا ہے. اتنی زیادہ انہوں نے پیغمبر نے شقیں بیان کی ہیں، اتنی دور سے لے کر کے چلے ہیں، اور پھر آخر میں یہاں تک پہنچے کہ مسلمانوں سے کہا کہ کیا میں تمہارے اوپر تمہارے نفسوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ دیکھیں، کیا میں خود تمہارے اوپر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہمارے اوپر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. یا اللہ، اللہ اکبر. دیکھیں جب یہاں تک اس منزل تک بات کو لے آئے، اتنا زیادہ اقرار کروا لیا، تو فرمایا پیغمبر نے کہ دیکھو جس کا میں مولا، اس کے یہ علی مولا. علی مولا یعنی جس طریقے سے میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں، اسی طریقے سے یہ علی بھی تمہارے اوپر تمہارے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. اب یہ سب جو بحثیں آتی ہیں کہ صاحب مولا کے معنی اس میں کیا ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں بالکل عبث رہ جاتی ہیں، کوئی مطلب نہیں ان باتوں کا، یہ صرف اور صرف بہانے ہیں، راہ سے بھٹکانا ہے. جس معنی میں اولویت کو پیغمبر بیان کر رہے ہیں پورے خطبے میں، وہی معنی تو پھر اس میں آئیں گے من کنت مولا میں، کیونکہ خطبے کے تسلسل میں ہے کلام. یہ نہیں کہ آج یہ بات فرمائے تو کل دوسری بات، پرسوں تیسری بات. تو جن باتوں میں پیغمبر اپنی اہمیت کو گنواتے جا رہے ہیں، پھر ایک دم سے فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا، اس کے یہ علی بھی مولا، جس کا میں سرپرست، ان کے یہ علی بھی سرپرست. اس کا کیا معنی ہے؟ اس سے واضح اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہاں پہ سب نے مبارکباد بھی دی مولا کائنات کو کہ بخن آپ کو مبارک ہو، کیا ہے؟ اصبحت مولایا، آپ میرے بھی مولا بن گئے، اور ہر مومن اور مومنہ، ہر صاحب ایمان کے آپ مولا بن گئے. تو حدیث غدیر بہترین ثبوت ہے. دوسری دلیل اور دوسری حدیث کہ پیغمبر کیا کر کے گئے دنیا میں جانشینی کے لیے. کسی کی طرف اشارہ کیا، کسی کو معین کیا یا نہیں کیا، یہ اشارے نہیں ہیں بلکہ یہ سب وضاحتیں ہیں. حدیث دار، واقعہ ذو العشیرہ آپ نے سب نے سنا ہوگا. جب پیغمبر کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، یعنی تبلیغ دین کیجئے، یعنی ہمارا جو پیغام ہے پہلے ان تک پہنچائیے، اپنی تبلیغ کو شروع کیجئے، ان سب کو جمع کر کے ان تک پیغام کو پہنچائیے، ان سے آغاز کریے. تو آپ نے سب کو بلایا. سب واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ کھانے کا انتظام کیا، اور کھانے کے بعد پھر آپ کچھ فرمانا چاہتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک ایسا دین لے کر کے آیا ہوں، ایک ایسی تعلیم لے کر کے آیا ہوں جو تم کو دنیا اور آخرت میں سربلندی عطا کرے گی، کامیابی عطا کرے گی. میں اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر کے آیا ہوں، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اس پیغام کی نشر و اشاعت میں اور اس مہم میں جو میرا حصہ دار بنے گا، جو میری مدد کرے گا، جو بھی میرے ساتھ ہاتھ بٹائے گا، وہ میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا، وہ میرا بھائی ہوگا. بتائیے کتنے لوگوں نے وعدہ کیا نصرت کا، کتنے لوگوں نے مدد کا وعدہ کیا. کھلم کھلا پیغمبر فرما رہے ہیں جو میری مدد کر دے گا وہ میرے بعد میرا جانشین اور خلیفہ ہوگا. اس سے بڑی بات، اب اس سے واضح بات کوئی نہیں اٹھا، کوئی بلند نہیں ہوا. کس نے وعدہ نصرت فرمایا؟ کس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، کم سنی کا عالم ہے، لیکن فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کا حامی ہوں، اس راہ میں آپ کا مددگار ہوں، آپ کے پیغام کو پہنچانے میں آپ کی نصرت اور مدد کروں گا. اب پیغمبر کا جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ ملاحظہ فرمائے. دیکھیے
فرماتے ہیں پیغمبر، پھر مولا کائنات نے جب وعدہ نصرت فرما لیا تو پیغمبر فرماتے ہیں ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له واطیعوہ، یاد رکھو بے شک بالتحقیق یہ ذات یعنی علی ابن ابی طالب کی ذات، یہ وہ ذات ہے جو میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، اور میرے بعد تمہارے درمیان یہ میرا خلیفہ ہے۔ سارے تو الفاظ استعمال کر لیے، اخی، وصی، خلیفہ، بتائیے اور کیا چاہیے آپ کو؟ کتنے لفظوں میں انسان کب تک الجھانے کی کوشش کرے گا؟ اتنی وضاحت کے ساتھ، اخی و وصی و خلیفتی فیکم، تمہارے درمیان یہ میرا خلیفہ۔ اس کے بعد کا جملہ یہیں پر رک جاتے تب بھی شاید بات تمام ہو جاتی، لیکن نہیں، پھر پیغمبر فرماتے ہیں فاسمعوا لہ، اسی کی بات تم سننا، واطیعوہ، اور اسی کی اطاعت بھی کرنا۔ کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی پیغمبر اس ذمہ داری کو ادا فرما رہے ہیں زندگی میں کہ بعد میں جو خوف ہے، بعد میں جو امکانات ہیں اختلافات کے، ان کو محسوس فرما رہے ہیں پیغمبر، اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دیکھو میں تمہیں سمجھا کے جا رہا ہوں، یہ میرے بعد ہیں۔ یہ خلیفہ، خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ بعد میں جگہ پر بیٹھنے والے کو۔ دو چیزیں ہو گئیں، حدیث قدیر، حدیث دار کہتے ہیں اس کو، واقعہ ذو العشیرہ میں جو فرمایا کہ ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، یہ حدیث دار۔ جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں چونکہ وقت کم ہے۔ اس کے بعد حدیث منزلت، دیکھیے پیغمبر کیا کیا انتظام کر کے گئے ہیں جانشینی کا، کہ میری جگہ پر کون بیٹھے گا۔ لوگ کہتے ہیں بتا کے نہیں گئے، دیکھیے سنے زمانہ کس طریقے سے پیغمبر واضح کر کے گئے ہیں۔ فرمایا، اور یہ جو واقعے اور یہ جو حدیثیں ہیں، جو روایتیں ہیں، یہ صرف اہل تشیع کے یہاں نہیں ہیں، بلکہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، اور جو میں ابھی آگے بیان کروں گا اور اس سے بھی زیادہ واضح چیزیں ہیں جو موجود ہیں۔ حدیث منزلت، پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تمہاری نسبت میری طرف ویسے ہی ہے جیسے ہارون کی نسبت موسیٰ کے لیے تھی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسے حدیث منزلت کہتے ہیں، یعنی تم میری بنسبت ویسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کی بنسبت تھے۔ کون تھے ہارون اور کون تھے موسیٰ؟ تفصیل ہے، لیکن میں ایک لفظ میں آگے بڑھ رہا ہوں کہہ کر کے آپ کی خدمت سنیے۔ کون تھے موسیٰ، کون تھے ہارون؟ کہیں نہ جائیے آپ، نہ تاریخ میں جائیے، نہ حدیثوں میں جائیے، قرآن پڑھیے۔ صرف قرآن میں تو نہیں اختلاف نا کہ ہارون کون تھے اور موسیٰ کون تھے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29 سے لے کر کے 33 تک پڑھیے، 29 سے لے کے 33 تک دیکھیے کیا لکھا ہے کہ جناب موسیٰ فرماتے ہیں اللہ سے کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي وَاشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي۔ آپ پڑھیے گا اطمینان سے جا کر کے کہ ہارون کی جناب موسیٰ کے ساتھ نسبت کیا ہے۔ اے پالنے والے، ہارون کو میرا وزیر بنا دے، جو کہ یہ ہارون جو کہ میرے بھائی ہیں، ان کو میرا وزیر بنا دے، یعنی اخوت کا رشتہ بتایا، وزارت کا رشتہ بتایا، وہ اشدد بہی ازری، ان کے ذریعے سے میرے کاندھوں کو مضبوطی عطا فرما، وہ اشرک ہو فی امری، جو میرا کار ہے، جو میرا کام ہے، جو کار رسالت ہے، اس میں ان کو شریک قرار دے میرا۔ بتائیے کیا بچا ہے؟ یعنی جناب موسیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہارون ہیں یہ میرے وزیر بھی ہیں، یہ میرے بھائی بھی ہیں، شریک کار بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ ادھر پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ اے علی تم میری بنسبت ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کی بنسبت ہارون تھے۔ اب اس سے کیا سمجھیں گے آپ؟ یعنی اس سے بھی واضح چاہیے، انہیں بتا چکے ہیں واقعہ ذو العشیرہ میں، واقعہ غدیر آپ کے سامنے ہے، جگہ جگہ پر پیغمبر تکرار کرتے جا رہے ہیں سب، تاکہ کسی طریقے کا کوئی شک شبہ باقی نہ رہے، گنجائش نہ رہ جائے، اس لیے اتنی تکرار ہو رہی ہے۔ یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا
کہ بالکل ٹو دا پوائنٹ پیغمبر نے بات کی ہے، مولا کائنات کی طرف اشارہ کر کر کے۔ اب ان حدیثوں کی طرف آئیے جس میں تمام اہل بیت کو پیغمبر نے پہچنوایا ہے۔ مثلا حدیث ثقلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، ایک میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جاؤ گے۔ یعنی ہدایت کی ضمانت لے رہے ہیں پیغمبر، ان سے اگر وابستہ رہے، ان کے دامن کو تھامے رکھا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میرے بعد جو ذمہ داری ہدایت کی ادا کریں گے وہ یہ ہیں۔ اب بھی کسی کو شک ہے؟ اب بھی کسی کو اس میں گنجائش ہے شبہے کی؟ یعنی پہلے ٹو دا پوائنٹ مولا کائنات کی طرف بہت ساری روایتیں بالکل مشخص کر کے، معین کر کے، اس کے بعد پھر عمومی طور پر پورے اہل بیت کو شامل کیا، مثلا حدیث ثقلین، اس کے بعد حدیث سفینہ، کشتی والی حدیث، کیا فرمایا؟ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے جیسی ہے، من رکبہا نجا، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرق وہوا، اور جس نے انحراف کیا وہ غرق ہوا، گمراہ ہوا، ہلاک ہوا۔ اور کتنا واضح ہے، اس سے بھی واضح، یعنی ان سے بھٹکنا، ان سے ہٹنا گمراہی ہے، ضلالت ہے، نتیجہ جہنم ہے، اور ان سے تمسک گویا سفینہ نوح پر سوار ہونا۔ سفینہ نوح یعنی کشتی نوح، کشتی نوح میں سوار ہونے کے بعد کیا ہوا تھا؟ جو سوار ہوا تھا وہ بچ گیا تھا، نجات پا گیا تھا، منزل پہ آ گیا تھا، اور جو نہیں سوار ہوا تھا اس کا حشر آپ کو معلوم ہے۔ تو پیغمبر نے اپنی زندگی میں اس ذمہ داری کو باقاعدہ ادا کیا ہے، نبھایا ہے، جیسا کہ ہماری عقل بھی کہتی ہے کہ ضروری ہے کہ پیغمبر جانے سے پہلے اس ذمہ داری کو ادا کر کے جائیں۔ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک معمولی سا انسان تو اپنی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے، پیغمبر جیسا شخص اپنی محنت کو بغیر کسی کے حوالے کیے ہوئے، بغیر کسی کو سونپے ایسے چلا جائے، لا یمکن، ممکن نہیں ہے۔ تو یہ سارے وہ تائیدات ہیں، یہ ساری وہ دلیلیں ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، پیغمبر نے واقعاً بخوبی نبھایا ہے، ایک بار نہیں، بار بار، کیونکہ خطرہ زیادہ تھا، کیونکہ اختلافات کا آپ کو علم تھا، اس لیے بار بار آپ متوجہ کر رہے تھے امت کو کہ بہکنا نہیں ہے، راستے سے ہٹنا نہیں ہے، یہ ہیں جو تم کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے۔ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں وہ حدیث بھی عرض کروں کہ جس میں باقاعدہ پیغمبر کے بعد جو 12 جانشین ہیں، اس 12 عدد کی طرف، اس ڈیجٹ کی طرف اشارہ کیا گیا باقاعدہ۔ اور اس کے بعد میں پھر ایک حدیث وہ بھی بیان کروں گا کہ جس میں نام بنام بتایا گیا ائمہ اہل بیت کو، 12 اماموں کو۔ دیکھیے پہلے یہ حدیث آپ سنیے، فرماتے ہیں، یہ جابر بن سمرہ سے نقل ہے کہ پیغمبر سے آپ نے سنا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یکون 12 امیراً، کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے، 12 امیر ہوں گے، کلہم من قریش، سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ یعنی آپ ملاحظہ فرمائیں پیغمبر کی دور اندیشی اور ذمہ داری کو ادا کرنے میں کتنے زیادہ سنجیدہ ہیں پیغمبر، کہ مولا کائنات کو پہلے بار بار اشارہ کر کے فرمایا، معین فرمایا، پھر اہل بیت کو عمومی طور پر کبھی حدیث ثقلین کے ذریعے سے، کبھی حدیث سفینہ نوح کے ذریعے سے، اور کبھی پوری 12 کی تعداد بتائی کہ کبھی تم لوگ گمراہ نہ ہو جاؤ بعد میں، کہ 12 ہوں گے، اور یہ بھی بتایا کہ کس قبیلے سے ہوں گے، کس سے ہوں گے، کلہم من قریش، سب قریش سے ہوں گے۔
اور یہ روایت ایک ہی نہیں ہے بلکہ کئی طریقے سے یہ روایت نقل ہوئی، کتابوں میں موجود ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے اور اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اب آئیے وہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جس میں پیغمبر نے ایک جگہ پر نام بنام 12 جانشینوں کا تذکرہ فرمایا۔ دیکھیے کتاب ینابیع المودت میں نقل ہے کہ ایک یہودی جس کا نام تھا نعسل، نون عین سے لام، نعسل، یہ یہودی پیغمبر کی خدمت میں آیا اور اس نے کچھ سوالات کیے، اور سوالات کرنے کے بعد اس نے پیغمبر کے بعد ہونے والے جانشینوں کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے بعد جانشین کون ہوں گے، اوصیہ، آپ کے وصی، آپ کے خلیفہ، آپ کے جانشین کون ہوں گے؟ تو پیغمبر نے جواب میں فرمایا کہ ان وصی علی ابن ابی طالب، میرے وصی علی ابن ابی طالب ہوں گے، وبعدہ سبطای الحسن والحسین، اس کے بعد میرے نواسے حسن اور حسین ہوں گے، تلوہ تسعۃ ائمۃ من صلب الحسین علیہ السلام، اس کے بعد 9 امام صلب امام حسین علیہ السلام سے ہوں گے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کتنی باریک بینی اور کتنی دقت کے ساتھ سب کچھ بیان کر کے گئے پیغمبر کہ اس کے بعد 9 اماموں کا سلسلہ ہے جو نسل حسین ابن علی سے ہوں گے۔ اس کے بعد تو یہودی کہتا ہے، وہ نعسل کہتا ہے کہ یا محمد فسمہم لی، کیا ممکن ہے کہ آپ ان کے نام بھی مجھے بتا دیں؟ وہ جو 9 ہوں گے ذریت حسین سے یا نسل حسین سے، وہ 9 کون ہوں گے؟ ان کے نام بتا سکتے ہیں آپ؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اچھا نام پوچھنا چاہتے ہو، لو نام بھی بتا دیتا ہوں۔ قالا، تو پیغمبر نے فرمایا اذا مضى الحسین فابنہ علی، حسین کے جانے کے بعد ان کے بیٹے علی ہوں گے، فاذا مضى علی فابنہ محمد، علی کے جانے کے بعد ان کے بیٹے محمد ہوں گے، فاذا مضى محمد فابنہ جعفر، محمد کے جانے کے بعد ان کے بیٹے جعفر ہوں گے، فاذا مضى جعفر فابنہ موسیٰ، اور جعفر کے بعد ان کے بیٹے موسیٰ ہوں گے، فاذا مضى موسیٰ فابنہ علی، اور موسیٰ کے جانے کے بعد ان کے بیٹے علی ہوں گے، فاذا مضى علی فابنہ محمد، اور علی کے جانے کے بعد ان کے بیٹے محمد ہوں گے، فاذا مضى محمد فابنہ علی، اور محمد کے جانے کے بعد ان کے بیٹے علی ہوں گے، فاذا مضى علی فابنہ الحسن، اور علی کے جانے کے بعد ان کے بیٹے حسن، فاذا مضى الحسن فابنہ الحجہ المہدی، اور حسن کے جانے کے بعد حجت آخر حضرت مہدی ہوں گے، فہؤلاء 12، یہ 12 ہیں جو ہمارے بعد یہ ایک کے بعد ایک جانشین اور خلیفہ ہوں گے، جو دین کی کمان کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے اور دنیا اور آخرت کی سعادت کے ذمہ دار ہوں گے اور انسانوں کی ہدایت کریں گے۔ یہ معصوم ہوں گے اور یہ راہ حق سے بھٹکے ہوئے نہیں ہوں گے، ان کا تعین وحی الہی اور اشارہ الہی کی بنیاد پر ہوا ہے۔ تو یہ کہنا کہ پیغمبر نے اس دنیا میں اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا یا امت کے حوالے کر گئے یا خاموشی چلے گئے، یہ بات اصلاً عقل ہی میں نہیں آتی ہے۔ جب ایک عام آدمی ایسا نہیں کر سکتا تو پیغمبر کیسے کر سکتے ہیں؟ دین ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں، دین الہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا سارا انتظام ابتدا سے لے کے انتہا تک الہی ہونا چاہیے۔ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے دین کی اور اس ہدایت کی باغ ڈور کو اپنے ہاتھوں میں لے لے۔ اسی واسطے پیغمبر نے اپنی زندگی میں اس فریضے کو اور اس ذمہ داری کو ادا کیا۔ تو اس طریقے سے آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کو اگر ایک لفظ میں خلاصہ کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد جو دین کی ذمہ داری ہے اور ہدایت کی ذمہ داری ہے وہ
ایسے شخص کے ہاتھوں میں جائے گی جس کو پیغمبر نے معین کیا ہو. پیغمبر کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو معین کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ دین الہی ہے، نظام الہی ہے. جب ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اتنا سخت پہرا ہے کہ جو بھی آیا اس دین کو پہنچانے کے لیے اس کے اوپر عصمت کا پہرا لگا ہوا ہے، اور عصمت بھی اتنی سخت عصمت کہ بھولے سے جان بوجھ کر کے ہر طریقے سے وہ گناہوں سے پاک ہے، غلطیوں سے پاک ہے. تو پھر کیسے ممکن ہے کہ بعد رسول ایسا کوئی جانشین آ جائے کہ جس کی عصمت کی ذمہ داری اور اس کے معصوم ہونے کا اور گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہونے کی ذمہ داری خدا نے نہ لی ہو؟ ایسا ممکن نہیں ہے. انشاءاللہ کہ درس آپ کی خدمت میں سمجھ میں آپ جو عرض کیا گیا سمجھ میں آیا ہوگا. اپنی خالص دعاؤں میں ہم لوگوں کو فراموش نہیں کریے گا، یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ ہمارے لیے کیجیے گا. خداوند عالم ہم کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سعادت کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.